الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ترجمہ: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اور اس کا کہنا نہ ماننا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید ہدایات عطا فرمائیں اور ان کے توسط سے ہم سب کو ہدایات عطا فرمائیں کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو جمع کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار اور خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائماً عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مثلا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں، خالق و مخلوق دونوں کے حقوق پہچانتے ہیں، گو دنیاوی حیثیت سے معزز اور مالدار نہیں جیسے صحابہ میں اس وقت عمار، صہیب، بلال، ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے. ایسے مومنین مخلصین کو اپنی صحبت اور مجالست سے مستفید کرتے رہیے اور کسی کے کہنے سننے پر ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے. یعنی ان غریب شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر جو موٹے موٹے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نہ نظر اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی. اسلام کی اصلی عزت اور رونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں، مضبوط ایمان اور تقوی اور اعلیٰ درجے کی خوش اخلاقی سے ہے. دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سائے کی طرح ڈھلنے والی ہے. حقیقی دولت تقوی اور تعلق مع اللہ ہے، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اس کو نہ زوال ہے نہ شکست ہے. چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں خدا کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چکا. ایسے مجرم اور منکرین جن کے دل دنیا کے نشے میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل اور ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کے پیروی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں پیچھے اور ہوا پرستی میں آگے رہنا ان کا شیوا ہے. ایسے بدمست غافلوں کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہ دھریں، خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں. روایات میں ہے کہ بعض صنادید قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان رذیلوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے تاکہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ سکیں. رذیل کہا غریب مسلمانوں کو اور سردار دولت مندوں کافروں کو. ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا ہو کہ ان غربا کو تھوڑی دیر علیحدہ کر دینے میں کیا مضائقہ ہے، وہ تو پکے مسلمان ہیں، مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہوں. یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ایسا نہ تھا. اس پر یہ آیت اتری کہ آپ ہرگز متکبرین کا کہنا نہ مانیے، کیونکہ یہ بیہودہ فرمائشی جو کر رہے ہیں یہ فرمائش ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں حقیقی ایمان کا رنگ قبول کرنے کی استطاعت نہیں. پھر محض موہوم فائدے کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے، نیز
امیروں اور غریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اس کا ضرر اس ضرر سے کہیں زائد ہوگا جو ان چند متکبرین کے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، مسلمانوں کو متحد کر دے، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔